ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام، آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور آج رب تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے پروردگار کا کہ ہم چوتھے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور چوتھے روزے میں جہاں داخل ہوئے ہیں وہاں مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ پتہ نہیں چل رہا، اتنا پیارا مبارک مہینہ، میرا پسندیدہ مہینہ، ہم سب کا پسندیدہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اپنی یہ خوبصورت جو محبتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں ہمارے لیے، ان کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ رحمت کا عشرہ تو ہے ہی، پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بہت خوبصورت انداز میں مختلف موضوعات پر آپ سے میری گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اسکرین پر نمبر ہوتا ہے 0213413481 نمبر ہے جس پر آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بھی آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ آج بھی بہت زبردست قسم کے مہمان بھی ہوں گے ٹرانسمیشن میں، علماء کرام اور مفتی صاحبان بھی ہوں گے، اس کے علاوہ نعت خواں بھی ہوں گے، تو سیگمنٹس ہوں گے مختلف ٹرانسمیشن میں، اور کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ وقت چونکہ روزے میں ہوتا ہے وہ ایک اچھا پروڈکٹیو وقت گزرے ہمارے ساتھ اور آپ کا ساتھ جب بندہ رہے۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا جو کہ آج کے حوالے سے ہم نے انتخاب کیا ہے، اسلام اور عدل و انصاف۔ عدل اور انصاف کا معاملہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کو چلنے کے لیے، اس معاشرے کو توازن رہنے کے لیے، اس معاشرے میں خوبصورتی کے لیے۔ خوبصورتی کس چیز کی؟ خوبصورتی اس بات کی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، خوبصورتی اس بات کی کہ کسی کے ساتھ غلط نہ ہو جائے کچھ، خوبصورتی اس بات کی کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، خوبصورتی اس بات کی کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، خوبصورتی اس بات کی کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ناجائز کام نہ کیا جائے، اور اس سب کے لیے ضروری ہے عدل و انصاف کا ہونا۔ کیا خوب ہم بار بار ہم نے سنا بھی ہمیشہ سے، اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اپنے بڑوں بزرگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ مولا علی کا بہت مشہور یہ ان کا قول ہے جو انہوں نے کہا، یعنی کہ عدل و انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے معاشرہ، اور جہاں معاشرہ عدل و انصاف نہ کرنا جانتا ہو وہاں پر اچھے حالات نہیں ہوتے، جو کہ بڑے انفارچونیٹ بھی ہوتے ہیں۔ سو اس پر میں بات تو کروں گی، بہت ضروری اور بہت اہم اور عہد حاضر کا انتہائی اہم موضوع آج جس کو ہم نے چوز کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے کلام سے، اس کے ذکر سے، کیونکہ اسی کا ذکر ہے جو زندگی میں نور لاتا ہے، اس کا ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے، اس کا ذکر ہے جو زندگی میں ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ تو ہم شروع کریں گے رب تعالیٰ کے کلام سے، اس ٹرانسمیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب، ان کی طرف چلوں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ آج کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت ہم سماعت کریں گے؟ سورۃ الہمازہ کی تلاوت کروں گا۔ سورۃ الہمازہ کی، چلیے جی شروع ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ أخلده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم. تلاوت قرآن پاک کی سماعت کر رہے تھے قاری فیصل محمود وڑائچ کی آواز میں جی. اور بے شک میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا کہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے. رب تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے اور اسی کے ذکر سے دلوں کو سکون بھی ہے. اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے رب سے بات کریں اور جب آپ رب سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یقینی طور پر جواب دیتا ہے اس لحاظ سے کہ کبھی آپ کی دعا قبول کرتا ہے, کبھی معجزہ دکھاتا ہے, کبھی کچھ آپ دیکھتے ہیں زندگی میں. تو جو رب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو رب ہے وہی سب کچھ ہے. سو یہ بہت فرم بلیو ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ شے رگ جو آپ کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے. تو رب سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے, ہماری شے رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے, ہمارے دلوں کے قریب ہے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے, کوئی بھی بات ایسی ہو جائے تو اپنے رب کو پکاریں اور وہ رب ضرور جواب دیتا ہے. یہ ہمارا کامل ایمان بھی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے. اس پہ تو بات کریں گے لیکن جہاں خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ٹرانسمیشن میں جی تلاوت کے بعد اب میں جاؤں گی شکیلہ پروین ناتخواں میرے ساتھ آج موجود ہیں, ان کی طرف بھی. السلام علیکم شکیلہ, کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بہت رمضان الکریم مبارک. کیا کلام ہے جو آج آپ پیش کریں گی؟ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام جو سب کے دلوں کے بہت قریب ہے, وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. چلیے جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں ہاں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا
कुजा मन कुजा डगमगाऊं जो हालात के सामने हाँ आए तेरा तस्वुर मुझे थामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती तू जज़ा मैं रज़ा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा हाँ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी शकीला परवीन और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने किया। नाज़रीन, आज हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, कि अदल और इंसाफ पे बात करेंगे। अदल और इंसाफ का बहुत ही गहरा ताल्लुक है एक दूसरे से। अदल भी करना और इंसाफ भी करना, यानी कि आपने दो जिम्मेदारियां हैं जो कि इस्लामी माशरे में हुक्मरानों के ऊपर भी होती हैं, और वो जो हाकिम वक्त होता है उसको ख़ास तौर पे तंबीह की गई है बार बार कि आपने माशरे को बैलेंस लेकर चलना है। अगर माशरे में बिगाड़ हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर माशरे में बिगाड़ होगा और बिगाड़ होने की वजह से हालात ख़राब होंगे। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि इस्लामी रियासतें तो हैं और इस्लाम भी नाफिज है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुझे कहने की इजाज़त होनी चाहिए यही वाली बात, अफसोस के साथ कि जी, लेकिन वहाँ पे इंसाफ का जो मामला है, अदल का जो मामला है, वो बहुत ख़राब है, और जिसकी वजह से जो माशरे में हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो। तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का चाहे इसमें नुकसान ही क्यों ना हो, तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना अगर कोई अमीर या गरीब है तो। अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे, बचना चाहोगे, तो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। यानी कि इतना तक कहा गया है कुरान के अंदर, रब ताला ने कहा है कि अदल और इंसाफ का मामला किसी अमीर और गरीब से नहीं होना चाहिए, कि अमीर के लिए तो इंसाफ है लेकिन गरीब के लिए नहीं है। और आजकल के माशरे में, आजकल के हालात में हम यही देखते हैं कि अगर किसी अमीर के लिए इंसाफ का तकाजा है तो वो मुख्तलिफ पैराहे में, और किसी गरीब के लिए है तो वो मुख्तलिफ है। ऐसा करने के लिए मना किया है, सख्ती से पकड़ है इस सब की। लेकिन अब सोचने का मकाम है कि क्या हम ये पूरा कर रहे हैं आजकल के दौर में? क्या हमारे हुक्मरान, क्या हमारी अदलिया, क्या हमारे पॉलिटिशियंस और जितने भी सारे लोग हैं, क्या वो वाकई इंसाफ के तकाज़ों पर पूरे उतर रहे हैं? और अगर नहीं उतर रहे तो फिर अपना मुहासबा करने की अशद ज़रूरत है कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप सबकी मरने के बाद पकड़ होनी है। कितनी ज़िंदगी लेकर आए, 50 साल, 60 साल, 70 साल? इस उम्मत में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल की ज़िंदगी है, और अगर इस ज़िंदगी में आप 30 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, और फिर उसके बाद जो बाकी के 30 साल रह गए, अगर उसमें भी आपने कोई नेकी नहीं कमाई और कोई काम नहीं किया, तो फिर सोच लीजिए कि आपने मरने के बाद अल्लाह को जो जवाब देना, और वो जो आखिरत की ज़िंदगी, यानी कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी शुरू वहाँ से होनी है, मरने के बाद से। फिर आप सोच लीजिए कि वहाँ कितनी पकड़ है और वहाँ पे कितने जवाबदेह आपको होना है। सो जी, इसी के साथ जी इन्हीं बातों की तरह के साथ आपके साथ आज गुफ्तगू रहेगी। मेहमान होंगे, सब होंगे, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हमें जाना होता है शेफ़ 21 पर भी और कराची 21 पर भी, तो उसके लिए हम एक वक्फे पे जाते हैं। थोड़ा सा लंबा वक्फा है ये, लेकिन मैं आपको फिर उसके बाद ज्वाइन करूँगी। आप देखिएगा कि आज शेफ़ क्या पकाते हैं जी। ख़वातीन का देरीना मसला और पेचीदा मसला है घर में खाना पकाना, और इफ्तारी में ख़ास तौर पे कि क्या बनाना है, क्या मेन्यू सेट करना है। तो उसके लिए शेफ़ असद जो है वो आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं रोज़ाना कि क्या बनाना चाहिए। तो एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।